اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے ہو بھی نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہنا، اور ان کے لیے یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو تکلیف دے گا جنت اس پر حرام ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے، اور ماں باپ کو ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو دنیا و آخرت میں کام آئے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہیں، زندہ ہیں؟ تو شخص نے کہا کہ جی ہاں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی خدمت کیا کرو، ان کو ایک لقمہ کھلانے کے بدلے تم کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ ایک اور شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں، روٹی کپڑا بھی دیتا ہوں، مگر وہ مجھ سے لڑتی رہتی ہے، اب آپ جو حکم کرو میں وہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کرو، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اگر تم اپنے بدن کا گوشت کا ٹکڑا بھی اپنی ماں کو کھلا دو گے تو چوتھائی حق بھی اس کا ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جنت ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے ہے؟ ماں باپ کا یہ مرتبہ سن کر اس شخص نے رو کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سچ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھ کو اس خدا کی جس نے آپ کو سچا رسول بنایا ہے، اب میں ماں کی خوب تابعداری کروں گا۔ بس وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کے پاؤں چوم کر کہا اماں جان، مجھ کو اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کر اور اس کو راضی رکھ۔ ماں نے خوش ہو کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اے لوگو، اور تمہارے رب نے تم کو قطعی حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے حکم پر چلو۔ اس فرمان الہی سے معلوم ہوا کہ سب حقوق سے پہلے اللہ کا اور اس کے رسول کا حق ہے، اس لیے جو حکم اللہ اور اس کے رسول کے فرض اور ضروری ہیں اور ماں باپ ان سے روکتے ہوں تو ان میں ان کی تابعداری درست نہیں ہے، ان میں ماں باپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ جیسے کسی کی آمدنی کم ہے، اگر ماں باپ کی خدمت کرے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے لگے تو اس شخص کو درست نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور ماں باپ پر خرچ کرے۔ اور جیسا کہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر سے کہے کہ مجھ کو اپنے ماں باپ سے جدا رکھو، اور شوہر جدا رکھنا چاہے اور ماں باپ جدا نہ ہونے دیں تو اس شخص کو درست نہیں کہ اس حالت میں بیوی کو ان کے ساتھ رکھے، بلکہ جدا رکھنا واجب ہے۔ یا مثلا حج کو یا دین کا علم جتنا کہ فرض ہے حاصل کرنے کو نہ جانے دیں تو ان کی تابعداری درست نہیں ہے۔ اور جو کام اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک درست نہ ہو اور ماں باپ ان کے کرنے کو کہیں تو اس میں بھی ماں باپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ مثلا وہ کسی ناجائز نوکری کرنے کو کہیں یا بری رسمیں کروائیں یا بلا سخت ضرورت اس کی بیوی کو طلاق دلوائیں، اس میں بھی ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ یا وہ کہیں کہ اپنی تمام آمدنی ہم کو دیا کرو، اس میں بھی ان کی تابعداری نہیں کی جائے گی۔
ان کی تابعداری کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی تابعداری اس وقت نہیں کی جائے گی۔ اگر ماں باپ اس پر زور ڈالیں گے تو خود گنہگار ہوں گے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب دلہن اور بیٹا الگ رہنا چاہیں تو بلا رنج کے خوشی سے ان کو الگ کر دیں کہ سب جھگڑا فساد ہی ختم ہو جائے، ورنہ بہت سی حق تلفیاں ہونے کا ڈر ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ بچوں پر جو ظلم ماں باپ سے ہوتا ہے وہ بے رحمی ہے۔ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح مارتے ہیں جیسے کوئی جانوروں کو مارتا ہے، بلکہ جیسے کوئی چھت کوٹتا ہے، اور جو کوئی منع کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے، ہم اس کے ماں باپ ہیں۔ یاد رکھو، باپ ہونے سے تم اس کے مالک نہیں ہوتے۔ باپ کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے، اس واسطے نہیں کہ بچے اس کی ملکیت ہوں اور اس سے بچوں کو تکلیف پہنچے، بلکہ اس واسطے کہ بچوں کی پرورش کرے اور ان کو آرام دے۔ ہاں، کبھی اس آرام دینے ہی کی ضرورت سے سزا دینا اور ادب سکھانا اس کی اجازت ہے، مگر ضرورت کے قاعدے سے ادب سکھانے کے لیے سزا دینے کی اتنی اجازت ہے جو پرورش میں مددگار ہو، نہ اتنی کہ حد سے باہر تکلیف پہنچائے۔ ماں باپ سے ایسی زیادتی علاوہ گناہ ہونے کے انسانیت اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے محض رحمت بنایا ہے، ان سے ایسی زیادتی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص انسانیت سے خارج ہے۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 مرتبہ کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے عرض کی کہ وہ کمبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی آ کر پلٹ گئی۔ ماں باپ کے بڑھاپے نہ ہونے کا ہو جسے خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ آپ سب دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔